السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ نے کس طرح پی ایم اے لانگ کورس 153 کے لیے اپلائی کرنی ہے۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو اے ٹو زیڈ پورا طریقہ سکھاؤں گا کہ آپ نے کس طرح پی ایم اے 153 کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ تو وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے ایف ای سی کمپلیٹ کی ہے اور اب وہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان آرمی میں بطور کمیشن آفیسر بنے، تو یہ اپلائی ان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو اس اپلائی کو ہرگز جو ہے وہ نہ چھوڑیں۔ صحیح ہے، تو اپلائی کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پر ایس آر سی سینٹر آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کون سے سینٹر میں آپ ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں۔ تو اس میں مختلف سینٹرز ہے، لائک میں سیلیکٹ کرتا ہوں ایس آر سی پشاور۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا فل نیم دینا ہے، اس کے بعد ڈیٹ آف برتھ ہے۔ صحیح ہے، آپ نے یہاں پر ڈیٹ آف برتھ سیلیکٹ کرنا ہے۔ اچھا، تو ڈیٹ آف برتھ جو ہی ہم سیلیکٹ کرتے ہیں تو ہم نیکسٹ اسٹیپ پر جائیں گے کہ آگے جو ہے وہ کیا دیا گیا ہے۔ اوکے، تو میں نے یہاں پر 17/6/2016 سیلیکٹ کی۔ آپ کا جو بھی ڈیٹ آف برتھ ہے آپ وہ سیلیکٹ کریں۔ اس کے بعد یہاں پر آپ نے لکھا ہے پلیس آف برتھ، اور پھر جو ہے اپنا سی این آئی سی یہاں پر پٹ کرنا ہے۔ سو لیٹس گو فار پوٹنگ سی این آئی سی۔ تو میں رینڈم 1 2 3 صحیح میں یہ سیلیکٹ کرتا ہوں۔ آپ نے اپنا صحیح سے ڈیٹ آف برتھ سی این آئی سی نمبر جو ہے وہ یہاں پر پٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی ٹنگ جو ہے، مطلب آپ کی جو بھی زبان ہے، مدر ٹنگ، آپ کی جو بھی مادری زبان ہے وہ آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے۔ اس کے بعد جنڈر ہے، اس کے بعد مارشل اسٹیٹس ہے، میرڈ اور ان میرڈ۔ اس کے بعد ریلیجن ہے، تو ریلیجن میں بدھسٹ، کرسچن، ہندو، سکھ، جیوش اور اسلام ایٹسٹرا جو ہے یہ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پر سیکٹس جو ہے وہ بھی سیلیکٹ کرنے ہے کہ آپ دیوبندی ہے یا پھر بریلوی یا پھر سنی، شیعہ وغیرہ سیلیکٹ کرنی ہے۔ صحیح ہے، اس کے بعد آپ نے یہاں پر کیسٹ جو ہے وہ بھی سیلیکٹ کرنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیسٹ ہے، سب کیسٹ ہے، پھر جو ہے وہ کانٹیکٹ نمبر ہے، اس کے بعد ای میل ہے، اور پھر آپ نے اگر آپ پریویس کینڈیڈیٹ ہے تو پھر آپ یہاں سے پٹ کر سکتے ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر اس کو چھوڑ دیجئے۔ جس میں ریکمینڈڈ ہے، ناٹ ریکمینڈڈ، اسکرین آؤٹ ایٹ آئی سی ایس بی، نیور بین ٹو آئی سی ایس بی یا نیور اپلائڈ بیفور۔ تو آپ کو جو بھی یہاں پر آپشن صحیح لگے تو آپ یہاں سے پٹ کر سکتے ہیں۔ اگر میں یہاں پر پٹ کروں کہ نیور بین ٹو آئی سی ایس بی یا نیور اپلائڈ بیفور، تو آپ یہ بھی چوز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایڈریس ڈیٹیلز ہیں، تو آپ نے صحیح طریقے سے یہاں پر اپنا ایڈریس جو ہے وہ سیلیکٹ کرنا ہے۔ لائک میں نے پروونس فوٹو سیلیکٹ کی، اس کے بعد ڈسٹرکٹ جو ہے وہ سیلیکٹ کرتا ہوں، پھر جو ہے وہ تحصیل ہے، اس کے بعد ڈومیسائل ہے، پھر جو ہے اربن یا پھر رورل وغیرہ جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ لائک میں یہاں پر سیلیکٹ کرتا ہوں پشاور۔ تحصیل میں بھی میں نے پشاور جو ہے وہ پٹ کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈومیسائل میں بھی پشاور، اور اس میں بھی میں نے لائک رورل۔ تو میں رینڈم پٹ کر رہا ہوں۔ صحیح ہے، آپ نے صحیح طریقے سے جو ہے یہاں پر پٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پر پوسٹل کوڈ نکلا ہے۔ اگر آپ کو اپنے علاقے کا پوسٹل کوڈ پتہ نہیں ہے تو آپ گوگل پر جا کر وہاں سے بھی آپ فائنڈ کر سکتے ہیں کہ کون سا پوسٹل کوڈ ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے ایجوکیشن ڈیٹیلز۔ تو ایجوکیشن ریکارڈ میں یہاں پر سب سے پہلے آپ نے یہاں پر کوالیفیکیشن ٹائپ لکھنی ہے۔ صحیح ہے، کوالیفیکیشن ٹائپ کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے۔ تو اگر یہاں پر ہم دیکھیں تو
میٹرک، انٹرمیڈیٹ، بیچلر، ماسٹر، صحیح ہے، یہ تو آپ نے یہاں سے جو ہے وہ سلیکٹ کرنی ہے۔ اچھا، تو ہم نے یہاں پر انٹرمیڈیٹ سلیکٹ کی، پھر جو ہے وہ کوالیفیکیشن ڈسپلن ہے، تو لیٹس سپوز کہ میں نے یہاں پر لکھ لیا کہ پری میڈیکل۔ اس کے بعد اپنے اسکول، کالج یا پھر یونیورسٹی کا نیم جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے۔ اسی طرح پاسنگ ایئر ہے، پھر اپنا رول نمبر ہے۔ اچھا، تو رول نمبر اور پاسنگ ایئر پٹ کرنے کے بعد پھر یہاں پر ہے ڈویژن، تو آپ نے یہاں پر اپنا ڈویژن لکھنا ہے کہ میں لیٹ سپوز میں نے یہاں پر اے لکھ لیا، پھر گریڈ ہے، صحیح ہے، تو آپ نے یہاں پر اپنا گریڈ بھی جو ہے وہ بھی پٹ کرنا ہے۔ گریڈ فیلڈ میں اونلی کنٹین، صحیح ہے، تو یہاں پر آپ نے گریڈ بھی لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں اپنی مارکس کی پرسنٹیج لکھنی ہے کہ آپ نے کتنے % مارکس لیے۔ اس کے بعد ریزلٹ سٹیٹس ہے اور کوالیفیکیشن گروپ ہے، صحیح ہے، تو آپ نے یہاں پر پاس لکھنا ہے، پھر کوالیفیکیشن گروپ ہے کہ کوالیفیکیشن گروپ لائک سائنس گروپ ہے، صحیح ہے، پری میڈیکل۔ اس کے بعد ٹوٹل مارکس لکھنے ہیں کہ کتنے مارکس میں سے آپ نے جو ہے وہ اتنے obtain کی ہے۔ اس کے بعد obtained مارکس لکھنے ہیں۔ تو سوری، میں نے یہاں پر غلطی کی، صحیح ہے، آپ نے اگر آپ کے 990 مارکس ہیں تو آپ نے یہاں اس کو obtain میں لکھنا ہے اور اوپر جو ہے وہ 1100 لکھنی ہے ٹوٹل مارکس میں۔ اس کے بعد آپ نے اپنا بورڈ بھی جو ہے وہ بھی سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ نے کون سے بورڈ سے اپنی فیس کی ہے۔ اس کے بعد سرٹیفکیٹ نمبر، تو سرٹیفکیٹ نمبر اگر آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہے اور اس پر سیریل نمبر وغیرہ ہے تو وہ بھی آپ یہاں پر پٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد رجسٹریشن نمبر ہے، تو آپ کی ڈی ایم سی وغیرہ پر رجسٹریشن نمبر ہوگی بورڈ کی، تو وہ بھی آپ یہاں سے وہاں سے جو ہے وہ پٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس سے پہلے جو پی ایم اے کی رجسٹریشن تھی وہ بہت ہی شارٹ تھی، سمپل تھی، اور تو اب جو ہے وہ کچھ اس میں اس کو لینتھی ہو گیا ہے، صحیح ہے، تو ڈیٹیلز اب جو ہے اس میں بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کی سپورٹس وغیرہ ہے یا گیمز ریکارڈ ہے تو بھی آپ یہاں سے پٹ کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کو چھوڑ دیجیے گا۔ اچھا، پھر آپ نے یہاں پر لکھنا ہے نیشنلٹی ڈیٹیلز، تو اس میں آپ نے پاکستانی سلیکٹ کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد پاسپورٹ ڈیٹیلز ہیں، تو پاسپورٹ ڈیٹیلز آپ کے پاس CNAC ہے تو پھر اس کو بس چھوڑ دیجیے گا، صحیح ہے، اس کی ضرورت پھر جو ہے آپ کو نہیں ہے۔ اس کے بعد کوچنگ اکیڈمی ڈیٹیلز ہے، اگر آپ نے واقعی کوئی SSB کے لیے کوئی اکیڈمی وغیرہ کی ہے تو آپ یس کر سکتے ہیں، تو اچھی بات یہ ہے کہ آپ یہاں سے نو کر دیں۔ یہاں پر آپ نے پرماننٹ ایڈریس جو ہے وہ سیلیکٹ کرنی ہے، صحیح ہے، جو بھی آپ کا کمپلیٹ پرماننٹ ایڈریس ہو تو آپ یہاں سے پٹ کریں۔
اچھا، اگر مجھ سے یہاں پر کوئی آپشنز رہ گئے ہو تو میں اس کو بھی کمپلیٹ کر کے پھر آپ کو نیکسٹ پیج پر لے جاتا ہوں کہ مزید جو ہے وہ کیا دیا گیا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد فیملی انفارمیشن ہے، تو یہاں پر آپ نے فادر کا سب سے پہلے نام پٹ کرنا ہے۔ لائک میں پٹ کرتا ہوں طارق خان، پھر اس کے بعد اپنے فادر کی CNIC یہاں پر پٹ کرنی ہے، صحیح ہے۔ 13 ڈیجٹس جو CNIC نمبر سے وہ آپ نے یہاں پر لکھنی ہے۔ اس کے بعد فادر کی پروفیشن کیٹیگری کیا ہے، صحیح ہے۔ تو اس آپشنز کے لحاظ سے آپ نے یہاں پر فٹ کرنی ہے۔ اس میں مختلف آپشنز ہے پروفیشن، تو لائک میں گورنمنٹ جاب سلیکٹ کرتا ہوں۔ اس کے بعد فادر پروفیشن میں بھی آپ نے وہی لکھنی ہے، صحیح ہے۔ لائک گورنمنٹ جاب ہے تو پھر گورنمنٹ جاب میں کیا ہے، تو یہاں پر میں نے سیکیورٹی سلیکٹ کی۔ اس کے بعد فادر کی ایجوکیشن لکھنی ہے، فادر کی انکم لکھنی ہے، پھر فادر کی جو ہے وہ ڈیٹ آف برتھ لکھنی ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے کہ وہ زندہ ہے یا پھر اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اس کے بعد سملر طریقے سے آپ نے مدرس کی ڈیٹیل بھی یہاں پر دینی ہے، لائک مدرز نیم، مدر CNIC، پروفیشن اور انکم وغیرہ جو ہے، یا پھر اس کی وہ لائف ہے یا پھر اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو سیم طریقے سے آپ نے وہ بھی یہاں پر پٹ کرنا ہے۔ اچھا، پھر یہاں پر آپ نے پیرنٹس مارشل اسٹیٹس لکھنی ہے، صحیح ہے، کہ وہ میرڈ ہے یا پھر سپریٹڈ یا ڈائیورس، تو آپ نے یہاں پر میرڈ لکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پر سبلنگس کی ڈیٹیل بھی دینی ہے کہ آپ کے کتنے بھائی بہن ہیں، صحیح ہے، تو وہ ڈیٹیل بھی آپ دے سکتے ہیں۔ پھر اس کی آکوپیشن، مارشل اسٹیٹس، سبلنگ ایجوکیشن اور اس کا نیم، اسٹیٹس وغیرہ، ریلیشن شپ، وہ یہاں پر آپ نے دینا ہے۔ تو جتنے بھی آپ کے بہن بھائی ہیں تو وہ آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں، صحیح۔ ایزی طریقہ ہے، اس میں کچھ مشکل نہیں ہے۔ آپ اس اپلائی کو اپنے موبائل سے بھی کر سکتے ہیں، تو کسی کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ سمپل اپنے موبائل پر ہی پاکستان ملٹری اکیڈمی PMA 153 کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو اس کو اوکے کر لیجیے گا اور پھر آگے جو ہے نیکسٹ کر لیجیے گا۔ تو آپ کے جتنے بھی بہن بھائی ہیں آپ یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں، تو میں نے آپ کی سمجھانے کے لیے صرف ایک جو ہے وہ ایڈ کی ہے۔ اچھا، تو کچھ سٹیپس کو ہم نے کمپلیٹ کی ہے اور کچھ جو ہے وہ رہتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ بروٹ اپ ڈیٹیلز، مطلب کہ آپ کی پرورش کس نے کی ہے، تو یہاں پر اگر ہم کلک کریں، اچھا، تو یہاں پر دیا گیا ہے کہ مطلب کہ آپ کی پرورش جو ہے وہ آپ کے والدین نے کی ہے، تو آپ یہاں سے یس کر دیں۔ اس کے بعد انکم کی ڈیٹیل ہے، تو جو بھی انکم ہے آپ یہاں سے سلیکٹ کریں فیملی کی، لائک میں سپوز کرتا ہوں کہ لیس دین 50,000، پھر ادرز جو انکم ہے وہ نہیں ہے، صحیح ہے۔ اس کے بعد پراپرٹی وغیرہ کی ڈیٹیلز ہے، تو آپ یہاں پر ایڈ بھی کر سکتے ہیں، پراپرٹی ٹائپ، پھر پراپرٹی سائز اور پراپرٹی سٹیٹس کیا ہے، ریزیڈنٹل، کمرشل، انڈسٹریل وغیرہ۔ یہاں سے آپ پراپرٹی سائز بھی جو ہے وہ بھی پٹ کریں، لائک میں ریزیڈنٹل پٹ کرتا ہوں، پھر جو ہے میں یہ بھی پٹ کرتا ہوں کہ کتنا ہے، اور پراپرٹی سٹیٹس بھی آپ نے یہاں پر لکھنی ہے۔
اچھا، تو یہاں پر آپ پریویس کینڈیڈیٹ ڈیٹیلز بھی یہاں پر آپ پٹ کر سکتے ہیں کہ کس کورس میں آپ نے اپلائی کی تھی، پھر آپ کی رول نمبر کیا تھی اور جو رزلٹ آیا تھا وہ کیا تھا. اسی طرح میڈیکل ٹیسٹ کیا تھا، میڈیکل جو اپیل بورڈ ہے MAB وہ کیا تھا. صحیح ہے. تو وہ ڈیٹیلز اگر آپ ایک بار ISSB جا چکے ہیں تو آپ یہاں پر وہ انفارمیشن پٹ کریں. اور اگر آپ نہیں گئے ہو تو پھر اس کو بس چھوڑ دیجیے گا. اس کے بعد ہے آرمڈ فورسز ٹریننگ ہسٹری کہ ہیو یو ایور بین ایڈمیٹڈ ٹو اینی، مطلب کسی بھی آپ ایڈمٹ ہو چکے ہیں کیا نہیں، تو آپ یہاں سے نو کر لیں. یہاں سے بھی آپ نن کر لیں. پھر کہ سروس ان جان باز فورس مجاہد فلائنگ کلب اینڈ اسکوٹنگ، تو یہ بھی آپ چھوڑ دیجیے گا. اس کے بعد ہے سول امپلائمنٹ ڈیٹیلز، تو اس میں بھی کچھ نہیں ہے آپ کے لیے، بس اس کو آپ چھوڑ دیجیے. فارم کمپنی ڈپارٹمنٹ اپوائنٹمنٹ ڈیزائنیشن اور سیلری پر منتھ، پھر ٹوٹل سروس ڈیوریشن اور ریزن فار لیونگ جاب وغیرہ، تو اس کو بھی آپ چھوڑ دیجیے گا. اچھا، اس کے بعد آپ کے پاس ہے مسک انفارمیشن جس میں اسٹیپینڈ ڈیٹیلز، تو اس کو بھی آپ نو کر لیجیے گا کہ آپ کوئی بھی اسکالرشپ وغیرہ آپ نہیں لے رہے. ڈیبیٹ فرام دا فیوچر امپلائمنٹ ڈیٹیلز، اس کو بھی آپ نو کر دیں. اور ٹریول ڈیٹیلز ہے، اگر آپ نے مطلب کوئی باہر ملک آپ گئے ہو تو آپ یہاں سے پٹ کر سکتے ہیں، اگر نہیں گئے ہو تو پھر اس کو چھوڑ دیجیے. اسی طرح ہاسٹل ڈیٹیلز ہے، تو اگر آپ ہاسٹل میں رہ چکے ہو تو پھر وہ آپ یہاں سے پٹ کریں کہ کتنے ڈیوریشن کے لیے. اگر آپ نے ہاسٹل میں مطلب نہیں رہ رہے ہو تو پھر آپ اس کو چھوڑ دیجیے. اس میں ہاسٹل ڈیوریشن ہے اینڈ کب سے سٹارٹ ہوا تھا اور کب تک جو ہے وہ پھر آپ نے چھوڑ دی ہاسٹل. اس کے بعد نیکسٹ کر لی. اچھا، اس کے بعد آپ کے پاس کمپیوٹر لٹریسی وغیرہ، تو کہ اس میں آپ گڈ ہے، ماڈریٹ ہے یا پھر لیس فیملیئر ہے، مطلب کمپیوٹر وغیرہ کے بارے میں آپ کے پاس جتنے بھی معلومات ہیں تو آپ یہاں سے پٹ کریں. ڈیسک ٹاپ ڈیٹیلز ہے، لیپ ٹاپ ڈیٹیلز، موبائل ڈیٹیلز اور پھر ٹیبلٹ ڈیٹیلز، تو یہاں سے آپ تھوڑا جو ہے وہ یہاں پر سے جو ہے وہ پٹ کرے. اور اس کے بعد سوشل میڈیا ڈیٹیل ہے، ایڈ سوشل میڈیا ڈیٹیلز، ایپس، گیمز وغیرہ. پتہ نہیں ان چیزوں کو انہوں نے کیوں اس میں شامل کیے. اس کے بعد اگر سائبر ایکسپیرینس کی جانب جائے تو سائبر ایکسپیرینس اور سائبر کرائمز، سائبر ہیکنگ، بس اس سب کو آپ نو ہی کر دے تو اچھا ہوگا. اس کے بعد ہم نے یہاں پر میڈیکل ہسٹری بھی، اور میڈیکل ہسٹری ٹو انکلوڈ کرنٹ آف پریویس یوزیج آف اینی میڈیسن اور بینگ انڈر اے میڈیکل ٹریٹمنٹ ڈیورنگ فاسٹ 5 ایئرس، تو اس کو بھی آپ یہاں سے نتھنگ کر لیں. اچھی بات یہ ہے کہ آپ اس میں بس نو ہی لکھ دیں تو اچھا ہوگا. اچھا، تو اگر آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہے تو پھر آپ یہاں سے لکھ سکتے ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر بس نو ہی لکھ دیں اس پر.
اچھا، پھر ادر ڈیٹیلز ہے تو اس میں آپ کی سوئمنگ پروفیشنسی، آپ کو سوئمنگ وغیرہ آتی ہے یا نہیں آتی؟ صحیح، جس میں آپ ایکسپرٹ ہے، گڈ ہے، ماڈریٹ یا پھر کین ناٹ سویم. تو مجھے تو سویم نہیں آتی، بس میں نے یہاں پر کین ناٹ سویم لکھ دیا. اس کے بعد ہے کہ ور انوالوڈ ان پولیس کرمنل کیس، تو آپ یہاں سے نو کر لے، پھر یہ بھی نو کر لے، پھر ہابیز یہاں پر لکھ لے کہ آپ کی کون سی ہابیز ہے. بس 2-3 ہابیز جو ہے آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں. لائک میں نے کرکٹ لکھ کیا کہ میں جو ہے وہ کرکٹ کھیلتا ہوں، صحیح گارڈننگ کرتا ہوں، تو آپ نے یہاں پر لکھنی ہے. اور نیچے بھی جو ہے آپ نے نو لکھنی ہے کہ انوالوڈ ان اینی کرمنل کیس پولیس کسٹڈی. پھر یہاں پر آپ نے جو اوپر ٹیکسٹ ہے تو اس کو آپ نے یہاں پر اپلوڈ کرنا ہے اور پھر یہاں پر سبمٹ کرنا ہے. تو بس یہ ساری انفارمیشن دینے کے بعد آپ کی اپلائی ہو جائے گی فار PMA 153. تو شکر ہے کہ یہ اپلائی ختم ہو گئی، بہت زیادہ لینتھی تھی. صحیح ہے، اس سے پہلے جو اپلائی تھی وہ بہت ہی شارٹ ہوتی تھی، لیکن پتہ نہیں اس دفعہ ان لوگوں نے جو رجسٹریشن کا پروسیس ہے وہ بہت لینتھی ہوا ہے. تو اپنی یہ ساری ڈیٹیلز جو ہے، مطلب اپنی پروفائل ڈیٹیل سے لے کر سوشل ایکٹیویٹیز اور وغیرہ جو ہے سب کچھ، تو انشاءاللہ امید ہے آپ اس کو سمجھ چکے ہوں گے. آپ اگر آپ نے فیسی کمپلیٹ کی ہے، انڈیکیٹ وغیرہ دیا ہے، تو ضروری ہے کہ آپ اس میں بھی جو ہے وہ اپلائی کریں. آپ کی ایکسپیرینس ہو جائے گی اور پاسبلٹیز ہے کہ آپ پاکستان آرمی کو بھی جوائن کریں بطور کمیشن آفیسر. صحیح ہے، تو انشاءاللہ آپ کو جو بھی مسئلہ ہو آپ مجھے نیچے دیے گئے واٹس اپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور جو بھی انفارمیشن آپ کو چاہیے تو آپ وہ مجھ سے لے سکتے ہیں. سو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.